أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد. اللہم صل علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر قسم کی حمد و ثنا ذات رب العالمین کے لیے. لا تعداد بے حساب درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے. لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا. اللہ اس پورے دین پر پورا ہو کر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. یاد ہوگا تزکیہ نفس پہ بات کر رہا تھا میں کہ وجود انسانی میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہتے ہیں. ارشاد پیغمبر ہے جس نے دل کو بنا لیا اس نے پورے جسم کو بنا لیا، اور جس کا دل بگڑ گیا اس کا پورا جسم بگڑ گیا. ہر بیماری اچھی نہیں ہوتی، لیکن سب بیماریوں سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری کا نام ہے دل کا بگڑنا. دل اگر بگڑ گیا، آنکھ بھی دل کے تابع ہوتی ہے.
زبان اور کان بھی دل کے تابع ہوتے ہیں۔ وجود انسانی میں دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ ٹھیک ہو تو ملک ٹھیک ہوتا ہے۔ بادشاہ اگر کرپٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، تو پورا ملک کرپٹ اور خراب ہو جاتا ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن نے جہاں ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، وہاں ذمہ داری یہ بھی بیان کی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ یہ کام ہے کہ آپ اپنے امتیوں کے دلوں کو پاک کر دو۔ دلوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے، دلوں کو رنگ لگاتے تھے۔ بس دل پاک ہو گیا تو سمجھو پورا جسم پاک ہو گیا۔ اور پھر اس دل کے اندر ایک تار ہے، دل کا بھی اسی پر دار و مدار ہوتا ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے دل کو بھی چھپایا ہوا ہے بندے کے، اور پھر اس دل کے اندر جو تار ہے روح کی، اللہ نے اس کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ یہ پتہ نہیں آج ہمارے نوجوانوں کو کیا بیماری ہو گئی ہے، جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہے یہ اس کو ہاتھوں میں لے کے بازاروں میں گھومتے ہیں۔ جو ملی اس کو کہہ دیا آئی لو یو، جو ملا اس کو بھی کہہ دیا آئی لو یو۔ یہ پھینکنے کے لیے نہیں ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں دل پھینک، اور آج کے اکثر نوجوان جو ہیں وہ دل پھینک ہیں۔ دل پھینکنے کی چیز نہیں، دل تو سنبھال کے رکھنے کی چیز۔ یہ جو کل ایک دن گزرا، ویلنٹائن ڈے جس کو کہا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے دل کو پھول کے اندر رکھ کر، مسلمان بھی اور کافر۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان نے یہ چیز کہاں سے لے لی۔ مسلمان کی محبت کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہوتا، مسلمان کا تو ہر لحظہ محبت کا ہے۔ یہ جو 5 ٹائم آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ یہ محبت کی نشانی ہے۔ صبح آپ اٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ ذکر و اذکار کرتے ہیں، یہ محبت کی نشانی ہے۔ سال میں ایک دن مدر ڈے، ایک دن آ گیا فادر ڈے۔ کیا سال میں ایک دن ماں کا ہوتا ہے؟ کیا سال میں ایک دن باپ کا ہوتا ہے؟ کیا سال میں ایک دن محبت کا ہوتا ہے؟ ایک بات کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کر لیا، وہ قیامت کے دن اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ سن 207 عیسوی میں، 207 عیسوی میں، آج 2019 ہے نا، ویلنٹائن ایک پادری تھا، وہ بادشاہ وقت کی بیٹی ایک نابینا تھی، اس کے عشق میں مجبور ہو گیا۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اس پادری کو اس 14 فروری والے دن پھانسی پہ چڑھایا۔ سال کے بعد اس علاقے کے لوگوں نے اس پادری کے نام پر، چونکہ وہ محبت پہ پھانسی چڑھا تھا، اس رسم کو شروع کیا۔ پھر 1700 کچھ میں یہ رسم چلتی ہوئی یورپ میں اور ان ملکوں میں آئی۔
آج مسلمان نوجوان لڑکا بھی اور لڑکی بھی اس دن کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے منا رہا ہے. ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ غیروں کے پیچھے کیسے چل پڑے ہو. یہ تو غیروں کی چیزیں ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غیروں کی چیزوں کو اپناتا ہے فلیسا منا. میں یہ فتویٰ تو نہیں دیتا فلیسا منا کا معنی کہ یہ میری امت سے نکل گیا، اگرچہ معنی یہی بنتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے غیروں کی چیز کو اپنایا وہ میری امت سے نکل گیا. لیکن ہمارے علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یوں بیان کرتے ہیں کہ کبھی کبھی والد غصے میں آ کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے گھر سے نکل جا، تیرا میرے سے کوئی واسطہ نہیں، اس گھر سے کوئی تعلق نہیں. لیکن شام کو وہی بیٹا دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے والد کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے جب والد کا غصہ بھی چلا جاتا ہے. سمجھانے کے لیے شریعت کہتی ہے، لیکن اتنی بات بھی شریعت کی بہت بڑی ہے کہ اللہ کے پاک نبی کہہ دیں. تھوڑا سا سوچئے گا کہ اللہ کے پاک نبی کہہ دیں میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ایک بات ہے میں کہہ دیتا ہوں کہ بعض بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ پاک اپنے فضل سے بخش دے گا قیامت کے دن، اور بعض بندے ایسے ہوں گے جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اللہ ہمیں یہ دونوں چیزیں نصیب کر دے، آمین کہہ دیں. اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس دے دے، آمین کہہ دیں. یا پھر اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دے دے. علماء کہتے ہیں ان میں افضل کون ہے؟ کیا جس کو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت دے دے، یا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش سے جنت میں بھجوا دیں، کیا وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ آپ اور میں تو یقیناً کہیں گے وہ افضل ہے کہ جس کو اللہ اپنے فضل سے جنت دے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کریں گے تو گویا حضور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ میرا ہے، اس سے میرا تعلق ہے، یا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے. تو ایک تعلق بنتا ہے. اس زنجیر کی کڑی کے اندر ہم بھی ایک کڑی بن جاتے ہیں. زنجیر سے زنجیر جڑتی ہے، کڑی سے کڑی جڑتی ہے تو زنجیر بنتا ہے، دھاگے سے دھاگا جڑتا ہے تو ایک رسی بنتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں نے ایک جمعہ یہ بات کہی تھی، کیا اللہ رسہ لے کر نہیں کھڑا کہ اس کو پکڑ لو؟ تار سے تار جوڑنی ہے، دھاگے سے دھاگا جڑتا ہے. یہ جوڑ اللہ کو بڑا پسند ہے. لیکن یہ جو لعنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. میں وہ معنی تو نہیں کرتا، مولانا علی صاحب کو سمجھانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم علماء اتنی جلدی نہ کریں کہ شاید یہ امت سے بھی نکل گیا. لیکن اگر باپ بچے کو کہہ دے کہ نکل جا گھر سے، میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، اور حضور اگر ایسے کہہ دے کہ ایسے بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو غیروں کی چیزوں کو اپناتا. آسانی سے آپ میری بات کو سمجھیں گے، میں سمجھا دوں. 14 اگست پاکستان کا نیشنل ڈے ہے، ٹھیک ہے، اور 15 اگست انڈیا کا ہے. اگر 14 کی جگہ آپ 15 اگست کا ڈے منا لیں، کہیں کہ صاحب ہوتا کیا ہے، وہ بھی تو ہمارے پڑوسی ہیں، تو پاکستان میں آپ پر غداری کا کیس چلے گا کہ دشمن ملک کا ڈے. یہ تو ان کی آزادی کا دن ہے، ہمارا تو 14 کا دن ہے. آپ 15 کا کیسے منا سکتے ہیں، وہ بھی دشمنوں کا؟ ہمیں اپنے جوانوں کی سمجھ نہیں آتی. مسلمان اللہ ہدایت دے دے، آمین کہہ دے. مسلمان کے لیے محبت کا کوئی دن مخصوص نہیں ہوتا کہ صرف 14 فروری کو محبت کا ڈے منائے. مسلمان کی تو صبح بھی محبت سے ہوتی ہے اور مسلمان کی رات بھی محبت سے ہوتی ہے. مسلمان کا تو ہر سانس محبت سے ہے. اذان محبت نہیں، نماز محبت نہیں،
قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار محبت نہیں، ساری محبتوں کی۔ ہم ایک دوسرے کو صبح ملتے ہیں، السلام علیکم، بچہ ماں سے کہتا ہے، ماں بچے سے کہتی ہے، خاوند بیوی کو کہتا ہے، بیوی خاوند کو کہتی ہے، بھائی بھائی کو کہتا ہے، بہنیں بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہمارے ہاں تو یہ گڈ مارننگ وغیرہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تو السلام دعا دینا ہے، اور دعا سے کیا ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں غیروں کی ہیں، ہماری نہیں ہیں۔ یہ چیزیں انسان کو بہت دور لے جاتی ہیں۔ آئیے میں اپنی بات پہ آتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے قرآن نے اس ذمہ داری کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ کا سبق یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ اپنی امت کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے، آپ سبق دیتے تھے، پڑھاتے تھے بیٹھ کر قرآن۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے استاد تھے۔ آج جو استاد بیٹھ کر قرآن پڑھاتا ہے اس کی نسبت حضور سے جا جڑتی ہے۔ جو کتاب و حکمت کا درس دیتا ہے، حضور بھی کتاب و حکمت کا درس دیتے تھے، صرف قرآن پڑھاتے نہیں بلکہ اس کے معنی اور مطالب بھی بیان کرتے تھے، تاکہ امت کو اللہ کی مرضی سمجھ آئے، اللہ کی بات سمجھ آئے، اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ آج جو بندہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، یہ نبی کے سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اس رسی کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے تزکیہ نفس۔ صرف یہ نہیں کہ نبی قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، صرف یہ نہیں کہ نبی ظاہر کو پاک کرنے کا درس دیتا ہے، نبی اندر کی بھی پاک کرنے کا درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں غسل کے فرض بتائے، جہاں ہمیں وضو کے فرض بتائے کہ یہ ظاہری چیز ہے پاک ہونے کی، کپڑا، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے، زمین کیسے پاک ہوتی ہے، گھر کیسے پاک ہوتا ہے، پھر جا کر نماز ہوتی ہے، برتن کیسے پاک ہوتے ہیں۔ بات بنتی ہے اندر کو پاک کرنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے اس کو صحیح کر لیا تو اس نے اپنے جسم کو صحیح کر لیا۔ فَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا، اگر یہ خراب ہو گیا تو انسان کا پورا جسم خراب ہو گیا۔ اس کو بنانا، اور اس کے بنانے کے میں نے طریقے بیان کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ پہلی بات کہی تھی کہ اللہ کسی اچھے بندے کی صحبت دے دے۔ آمین کہتے ہیں۔ اس چیز میں صحبت سب سے بڑا کام کرتی۔ ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے کہ طواف کر رہا تھا، کوئی دعا نہیں کر رہا، طواف کرتے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے، اللہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے، اللہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے۔ طواف سے فارغ ہوا تو کسی سننے والے نے کہا توبہ کرتا ہے بندہ، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، جنت مانگتا ہے، جہنم سے پناہ مانگتا ہے، قبر کے عذاب، یہ طواف کرتے وقت یہ تیری دعا کیا ہے کہ میرے دوستوں کو صحیح کر دے؟ تو اس نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ اگر میرے دوست صحیح ہو گئے تو میری قبر صحیح ہو جائے گی، میری آخرت صحیح ہو جائے گی۔ اگر میرے دوست ہی خراب ہو گئے، اب حج کے بعد میرا امتحان ہے، اس طواف کے بعد، عمرے کے بعد میرا امتحان ہے، اللہ نے دوست اچھے دیے تو میری قبر اچھی ہو جائے گی، صرف طواف سے قبر اچھی نہیں بنے گی۔ کن کی صحبتوں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، کن کے ساتھ میرا چلنا پھرنا ہے، کن کے ساتھ میری گفتگو ہے۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو دوست تمہیں جہنم کا راستہ بتائے ایسی دوستی حرام ہے، لعنت بھیج۔ جو دوست تمہیں سینما کا راستہ دکھاتا ہے، جو دوست تمہیں جوے کی سڑک پہ لگاتا ہے، جو دوست تمہیں گالیاں سکھاتا ہے، جو دوست تمہیں زنا کے راستے بتاتا ہے، جو دوست تمہیں شراب خانے کے راستے دکھاتا ہے، جو دوست تمہیں بے ایمانی اور جھوٹ کے راستے دکھاتا ہے، ایسی دوستی کو چھوڑنا تم پر فرض ہے۔ اور یہ دوستی نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ نماز خالق کا حق ہے، وہ قادر مطلق چاہے گا تو قیامت کے دن بخش بھی سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ بے نماز کو جنت بھیج دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔
لیکن اگر آپ کا اخلاق بگڑ گیا، آپ کی زبان بگڑ گئی، آپ کی آنکھ بگڑ گئی، آپ کے کان بگڑ گئے، آپ کا دل بگڑ گیا دوستوں کی مجلسوں اور محفلوں کی وجہ سے، تو قیامت کے دن آپ نے اس کا حساب دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے سے اللہ نے 3 سوال کرنے، ہم نے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی؟ یہ سب سے پہلا سوال جوانی کا ہے، چونکہ یہ مستانی ہوتی ہے، بندے کو سمجھنے نہیں دیتی، یہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کبھی بات کر دیتا ہوں نا، مجبوری ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ میری تار وہاں جڑ جائے، اس لیے کہ یہ کام نبی کا ہے، یہ کام قرآن کا ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ میں اگر کہوں گا تو میری تار وہاں جڑ جائے گی۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہارا نبی بہترین، تمہارا قرآن بہترین، تمہارا دین بہترین، تم بہترین۔ قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے کہ تم کیوں بہترین ہو؟ زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ پیسے والے ہو؟ نہیں۔ زیادہ حج کرتے ہو؟ نہیں۔ زیادہ زکاتیں دیتے ہو؟ نہیں۔ زیادہ نمازیں پڑھتے ہو؟ نہیں۔ قرآن نے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا۔ فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کی دعوت دیتے اور تم برائی سے روکتے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسا بنا۔ آمین۔ باز ہوتا ہے نا، باز جانتے ہوں گے آپ لوگ، نہ جانتے ہوں گے تو آج کل عرب لوگ اس کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، جا کر شکار کھیلتے ہیں۔ ایک پرندہ ہے، خونخوار پرندہ، اس کے ناخن اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جو اس کو پالتے ہیں، ہاتھوں پہ بٹھاتے ہیں، وہ چمڑے کے دستانے بنا کر اپنے ہاتھوں پہ بٹھاتے ہیں اس کو۔ وہ نوچ لے، اگر ناخن مار دے تو ہاتھ کٹ جاتا ہے بندے کا، چھری سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اتنا خونخوار ہونے کے باوجود جب یہ بندوں سے سیکھتا ہے شکار کرنا، جب اس کی دوستی بندوں کے ساتھ لگتی ہے، جب اس کو بندوں کی صحبت ملتی ہے، اتنا سمجھدار ہو جاتا ہے کہ شکار کرتا ہے، شکار کو مرنے نہیں دیتا، زندہ پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لاتا ہے، اب چھری چلا کے اس کو ذبح کر لے۔ عجیب، یہ انسانوں کی صحبت میں آ کر جو ویسے ہی ہوتے ہیں، انسانوں کے کام سیکھتا ہے۔ کتا گھر میں رکھنا گناہ ہے، شکاری کتا رکھنے کی اجازت ہے، چوکیداری کے لیے بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ شکاری کتے کو کبھی دیکھیے، جب وہ شکار کرتا ہے، جب سیکھتا ہے، بندے سکھاتے ہیں، وہ بھی اپنے شکار کو مرنے نہیں دیتا، زبان میں پکڑتا ہے اور اسے خود بھی نہیں کھاتا، ایسا سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ صحبتیں اس کو ایسی عقل مند بنا دیتی ہیں، خود بھی نہیں کھاتا، بھوکا ہوتا ہے، لیکن اس شکار کو پکڑ کر اپنے مالک کے حوالے کر دیتا۔ گھوڑا ہمیں دولتی مار دے تو ہماری جان نکل جائے، لیکن یہی گھوڑا جب انسانوں کے ہاتھ میں آ کر سیکھتا ہے، پلتا ہے، پھلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ انسانوں کے اشاروں پہ ناچتا ہے۔ اس کی پیٹھ پہ بیٹھنے والا اس کو دوڑاتا ہے تو اس کی مرضی پہ وہ مڑتا ہے، اس کی مرضی سے ریس میں دوڑتا ہے، اس کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریس کرنے والا گھوڑے پہ بیٹھا ہے، گرتا ہے، کیا گھوڑے کی عقل ہوتی ہے کہ گھوڑا اپنے پاؤں اس کو نہیں لگنے دیتا، اس کی جان بچ جاتی ہے۔ طوطا انسانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو ایسا سیکھتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر اللہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں آتا ہے، گالی دینے والوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو گالیاں سیکھتا ہے۔
آپ حیران ہوں گے سن کر کہ میں نے ایک ایسا طوطا بھی دیکھا جس کو سورہ یاسین یاد تھی. قاری عبد الباسط مرحوم کو لاہور میں وہ گفٹ کیا گیا. میں اس وقت پڑھتا تھا وہاں. وہ بھی حیران و پریشان کہ اللہ پاک نے، دیکھیں اس نے سیکھا کہاں سے کہ ایسے گھر میں بیٹھا ہوگا یہ یاسین پڑھتے ہوں گے. میں نے گزشتہ جمعہ اسی پہ بات ختم کی تھی کہ صحبت، یہ جو تزکیہ نفس ہے، دل کو بنانا ہے، اس کا سب سے بڑا علاج، ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا ہے کہ وصال یار گر چاہو تو پوچھو واصلوں سے جا کر. اگر یار کے ملنے کے راستے اور طریقے جاننا چاہتے ہو تو ان سے جا کر ملو جو یاروں کو مل چکے ہیں. وصال یار گر چاہو تو پوچھو واصلوں سے جا کر کہ رستہ یار کے ملنے کا ان کو خوب آتا ہے. یار کو ملنا ہے نا تو پھر ان سے جا کر پوچھو جو یار کو مل چکے ہیں، جن کا یار کے گھر آنا جانا ہے، جو گلیوں کو جانتے ہیں، جو راہوں کو جانتے ہیں، جو ہواؤں کو جانتے ہیں، اس کے ٹائم ٹیبل کو جانتے ہیں، اس کی رضا اور اس کی مرضی کو جانتے ہیں کہ یار ملتا کب ہے اور کیسے ملتا ہے. اور میری بات ایک ہمیشہ پلے باندھنا میں آپ سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی ہر یاری جھوٹی ہے، ہر یاری مطلب کی ہے آج کل. حتیٰ کہ بھائی کی بھائی چارگی کی مطلب بھی آ گیا. ایسا وقت آ گیا ہے ہوائیں بھی مطلب کی چلتی، کھانا پینا بھی مطلب کا ہوتا ہے، شادی بیاہ بھی مطلب کے ہیں، حتیٰ کہ ہم جنازے اور دعا میں بھی مطلب سے جاتے ہیں. ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت ہے. میں آپ پر کیا جو میں اپنے نفس کی بھی بات کرتا ہوں. میں اگر جنازے میں جاتا ہوں یہ سوچ کے جاتا ہوں یار کل میرے جنازے میں کون آئے گا، جاؤں گا تو آئیں گے نا. اس سے بڑا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے. اب وہ بازو ٹوٹ گئے ہیں، اب بھائی بھی مطلب کا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں ماں باپ کا رشتہ ہے کتنا پاک صاف رشتہ ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آ کر یہ بھی وقت کا شکار ہو گیا. ایک اللہ کی یاری ایسی ہے جس میں کوئی مطلب نہیں. ایمان سے سوچو اللہ کو ہم سے کیا ہے کوئی مطلب؟ اللہ کو ہم سے مانے تو بھی وہ اللہ ہے، کہو ہم مانے تو بھی وہ، نہ مانے تو بھی وہ. اس کی خدائی میں کوئی فرق ہے؟ سارا ہانگ کانگ سجدے کرنے لگ جائے تو اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں. آپ نہ آئیں ہم نہ آئیں اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آنی. وہ پھر بھی خدا رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہی ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے رہنا ہے. اس کو ہم سے کیا مطلب ہے؟ لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. یاری تو ایسی ہونا کہ تمہیں عذاب دے کے مجھے ملے گا کیا. ایک حدیث پڑھی بڑی عجیب، دماغ گھوم گیا. فرمایا گیا کہ جس طرح شرم و حیا والا بندہ رشتہ داروں کے سامنے، برادری کے سامنے، گاؤں والوں کے سامنے کسی اپنے کو برا بھلا نہیں کہتا، سزا نہیں دیتا. یار گاؤں والے ہیں، اس کا گاؤں ہے، چھوڑو یار. ایک ڈاکو کی مثال مشہور ہے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے مشورہ ہوا فلاں گاؤں میں ڈاکہ ڈالنا ہے. تو ایک نے کہا سردار اس گاؤں میں میرے گاؤں کی لڑکی بیاہی ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں بھائی اس گاؤں میں ڈاکہ نہیں ڈالنا، اس لیے کہ ہمارے ایک ساتھی کے گاؤں کی لڑکی، وہ ہمارا نانکا گاؤں ہے، بیٹی والا گاؤں، اس گاؤں میں ڈاکہ نہیں ڈالنا. ہم تو جس گھر میں بیٹیاں دیتے ہیں اسی گھر میں ڈاکے ڈالتے ہیں. ڈاکو بھی ایسے. بعض اولیاء اللہ بڑے بڑے ڈاکو گزرے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایک ہی لفظ سے زندگی بدل دی. اسی پہ مجھے بات یاد آئی کہ حضرت جنید بغدادی، نام آپ سارے سنتے ہیں، یہ شاہی پہلوان تھے. یہ ولایت تو بعد میں آئی، شاہی پہلوان تھے.
اس وقت کا آپ کہہ لیں کہ یہ پوری دنیا کے سب سے بڑے پہلوان تھے اپنے وقت میں. چیلنج، کوئی آدمی ان کے مقابلے کا نہیں. ایک دن ایک غریب نے کہہ دیا کہ میں اس پہلوان کا مقابلہ کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی کو چیلنج کر دیا، آؤ کشتی کرتے. سوکھا دبلا پتلا. تو بادشاہ وقت بھی بڑا حیران ہوا، حضرت جنید سے کہنے لگا یہ سوکھے پتلے نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے. سیانے کہتے ہوتے نا کبھی کسی کو پتلا دیکھ کے لڑنا نہیں اور موٹا دیکھ کے ڈرنا نہیں. کھڑا لگ گیا پہلوان، میدان میں آ گئی دنیا دیکھنے کے لیے. حضرت جنید بغدادی بھی لنگوٹ کس کے آ گئے، وہ بندہ بھی لنگوٹ کس کے آ گیا. اب اس کو پتا تھا میں نے گرنا ہے، میں نے مار کھانی ہے. جب داؤ پیچ لڑانے لگا تو حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہا جنید تو فاتح عالم ہے، تو دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے. میں غریب ہوں، میرے گھر میں روٹی نہیں، میں تیرے ساتھ کیوں کشتی کرنے آیا ہوں؟ کچھ ملے گا، لیکن تیرے کان میں کہتا ہوں کہ میں حضور کے خاندان کا ہوں. توجہ دیجیے گا میری بات پر. کیا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی نسبت رکھتا ہوں. اگر میں گر گیا تو یاد رکھ کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن حضور کی عدالت میں تیرے اوپر میں کیس کر دوں. بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گر جا تاکہ میرے گھر میں رات کو بچوں کے لیے چولہا جل پڑے. حضرت جنید بغدادی گر گئے. وہ دبلا پتلا سا سینے پہ چڑھ بیٹھا. میں نے اسے گرا دیا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں، کوئی غلطی لگی ہے، دوبارہ کشتی کرو. دوبارہ ہوئی، دوبارہ اس نے کہا. حضرت جنید بغدادی پھر گر گئے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں رات کو گھر جا کے سویا، خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا جنید تو نے میرے خاندان کی لاج رکھی، تو نے میری نسبت کو دیکھا ہے، جاؤ قیامت تک ہم پھر تیرے سر پر آج ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو ولیوں کا سردار ہو. سبحان اللہ. یہاں خاندان کی نسبت آ رہی ہے. لیکن جب کوئی بندہ اسی نسبت کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، کتا بھی بولنا سیکھ جاتا. کتا بھی شکار کو منہ نہیں مارتا کہ کھا جاؤں، بلکہ مالک کو آ کے دیتا ہے. گھوڑے انسانوں کی صحبت میں آتے ہیں تو گھوڑے انسان بن جاتے ہیں. سکھانے والے کی جو سیکھتا ہے، جو راز جانتا ہے گھوڑے کے. گھوڑے ایسا ایسا ڈانس کرتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ ایسی بھینسیں اور گائیں دیکھی ہیں، گھاس ڈالنے والے کو دور سے دیکھتی ہیں تو دودھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے. شیر پنجرے میں بند ہوتا ہے لیکن گوشت ڈالنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے آگے بھی دم ہلانے لگ جاتا ہے. دل کو بنانے کے لیے اللہ پاک نے 7 قسمیں، میں نے گزشتہ جمعہ بات کہی تھی، 7 قسمیں کھائی ہیں اور پھر جا کر کہا کہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دل کو پاک اور صاف بناتا ہے. دل کیسے صاف ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے پہلی چیز ہے کہ کسی اچھے بندے کی دوستی میں ہو. دوستی کا رنگ چڑھتا. یہ آپ سارے آ رہے ہیں وہاں جوتے اتار رہے ہیں، میں نے بھی اتارے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے انہوں نے بھی اتارے، مولانا علی صاحب آئے ہیں یہ بھی جوتے اتار کے آئے. میں سمجھ رہا تھا یہ حاجی صاحب ہیں شاید ان کو اجازت ہوگی یہ جوتے پہن کے آ جائیں، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. کبھی وہیں کھڑے ہو کر یہ پرانی سی کارپیٹ ہے، صاف ستھری نہیں ہے، قیمتی نہیں ہے، کبھی اسی سے پوچھ لو کہ ہمارے گھر میں کارپیٹ تیرے سے اچھی خوبصورت ہے، وہاں ہم جوتے پہن کے چلتے ہیں، تیرے اندر کیا ایسے گلاب کے پر لگ گئے ہیں کہ اتنی تو قیمتی اور خوبصورت بن گئی ہے کہ ہمیں حکم آتا ہے کہ جوتے اتار کے اندر آؤ. تو یہ بھی آپ کو آواز دے گی اگر آپ کے کان ہیں دل کے سننے والے.
یہ میرا کمال نہیں، کمال ہے کہ میں اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی۔ وہ آپ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی کارپیٹ ہے، یہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی کارپیٹ ہے۔ اگر ایک کارپیٹ جو بغیر جان کے ہے، بغیر نفس کے ہے، بغیر کسی چیز کے ہے، اس کو اتنی عزت و عظمت مل جاتی ہے کہ شہنشاہ بھی آئے جوتے اتار کے آئے، عالم بھی آئے تو جوتے اتار کے آئے، اگر اس کو اتنی عزت مل سکتی ہے تو ایسا بندہ جو اللہ کے ملنے کے راستے جانتا ہو، جو اللہ سے تعلق جانتا ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہو، اگر آپ اپنے آپ کو اس بندے سے جوڑ لو تو کیا ملے گا؟ حضرت جنید بغدادی ہی کی بات کرتا ہوں، لکھتے ہیں نسبت اور تعلق کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ فائدے والا کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نسبت انعکاسی، جیسے شیشے کے آگے آپ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آپ نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لیا، شیشہ بند کیا، چلے گئے، ختم ہو گئے۔ کسی اللہ والے کے ساتھ آپ جڑے تو اتنی ہی دیر کے لیے جڑے جتنی دیر آپ شیشے کے آگے کھڑے رہے۔ شیشے سے ہٹنے کے بعد تو آپ اپنی شکل بھی بھول جاتے۔ میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، صبح شام اگر ایک دن ہم نہائے نہیں تو شام کو شیشہ بھی ہمیں کہتا ہے تمہاری شکل کو کیا ہو گیا؟ یہ نبی کی سنت پہ ہمارا جو دوست روز بلیڈ پھیرتا ہے، یہ اگر 2 دن نہ پھیرے تو اس سے پوچھو کیا ہوتا ہے۔ میں آگے کچھ نہیں کہتا، میری عادت ہے کہ جو مسجد میں بھی آتا ہے ایسا بندہ تو میں کہا کرتا ہوں، کچھ سپاہی ایسے ہوتے ہیں جو وردی والے ہوتے ہیں، کچھ سپاہی ایسے ہوتے ہیں جو بغیر وردی کے ہوتے ہیں۔ داڑھی والا وردی والا مسلمان ہے، یہ بغیر وردی کے سپاہی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے دل کو بنا لو۔ یہ فیصلے قیامت والے دن اس چیز پہ نہیں ہونے، فیصلے قیامت والے دن اس چیز پہ ہونے۔ اس کو پاک کرو۔ یہ جو نفرتوں کے بت، خاندانوں کے بت، دولت کے بت، کرسیوں کے بت، وزارتوں کے بت، چودراہٹ کے بت، بڑے ہونے کے بت، کسی نے علم کا بت پالا ہوا ہے، کسی نے کیا بت پالا ہوا ہے، کسی نے، یہ سارے بت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح فرمایا، سب سے پہلے آپ نے 360 بتوں کے سر کو توڑ کر خدا کے کعبے کو بتوں سے پاک کیا ہے۔ یہ دولت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ یہ اللہ کا عرش ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں کہ اس کا عرش وہاں بھی ہے، ایک اس کا گھر مکے میں بھی ہے، ایک گھر اس کا آپ اور میں ہر وقت ساتھ لے کے گھومتے ہیں۔ عرش والا گھر اس کی قدرت سے بنا، مکے والا گھر کبھی فرشتوں نے بنایا، کبھی آدم نے بنایا، کبھی ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ابو جہل نے بھی بنایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی بنایا، لیکن یہ اس نے خود بنایا۔ اس پر 110 رحمتیں اترتی ہیں جو مکے میں اس کا گھر ہے، اس پر 360 رحمتیں ہر وقت اترتی ہیں جو اللہ کا یہ گھر ہے۔ اس کو پاک ہم نے کرنا، اور پاک کرنے کی پہلی چیز کہ ایسے بندے کے ساتھ بندہ جڑ جائے جس نے اس کو پاک کیا ہے اور پاک کرنے کے طریقے جانے۔ کپڑا کس سے سلاتے ہو وہ آپ کو پتا ہے، بال کس سے کٹواتے ہو وہ آپ کو پتا ہے، کپڑے کس سے دھلواتے ہو وہ بھی آپ کو پتا ہے، کھانا کس کے ہاتھ سے پکواتے ہو وہ بھی آپ کو پتا ہے، کہاں جا کر کھانا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، کس کا کھانا اچھا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، کون کون سی اچھی چیز بناتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔
پیسہ کہاں سے زیادہ ملتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، ٹھگنا اور لوٹنا کس کو کیسے ہے وہ بھی آپ کو اور مجھے پتا ہے۔ میں نے شروع میں بات کہی، پھر میں کہہ دیتا ہوں، نئے ساتھی آئے ہیں، کہ اس کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا گھر پردے میں ہے نا، چھپا ہوا ہے نا۔ اس کے اندر جو تار ہے جس کو روح کہا جاتا ہے اس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھی۔ ہم آج کل کے نوجوان اس کو ہر وقت ہاتھوں میں لے کر، کبھی اس کو کہا آئی لو یو، کبھی اس کو کہا آئی لو یو، کبھی اس کو کہا میں نے تجھے دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا۔ یہ دل دینے کی چیز ہے؟ یہ دل پھینک بندہ جو ہے، ہر ایک پر دل پھینکتا، یہ اللہ نے پھینکنے کے لیے دیا ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے لیے دیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں دیا۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ پھولوں کا ایک پھول اٹھا کے کھڑا ہے، لڑکی کو ہوتا ہے آئی لو یو، اس کو کہتا ہے آئی لو یو۔ یہ محبت کا مسلمان کے لیے کوئی ایک دن ہوتا ہے؟ مسلمان کی تو صبح بھی محبت کی ہے، دوپہر بھی ہے، عصر بھی ہے، شام۔ مسلمان تو ہر وقت محبت کو بانٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمان کیا ہے جو ان چیزوں، ان رسموں کو اپناتا؟ یہ لعنتی چیزیں ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے قبر سے جب اٹھایا جائے گا تو اسی قوم کے ساتھ۔ وہ کیا تھا ہندوؤں کا دن جس دن یہ رنگ پھینکتے ہیں؟ ہولی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو یار، آپ کو سب پتا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ جو بندہ انڈیا کی فلم دیکھتا اس کو نہیں پتا ہولی کیا ہے؟ پتا ہے نا؟ یہ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ باندھ کے، ہاتھ باندھ کے۔ ایک مسلمان پان کھا رہا تھا ہولی والے دن، سنو، آگے ایک گدھا کھڑا تھا سفید، مسلمان نے پان کی پیک گدھے پہ چھوڑی، انہوں نے کہا دنیا بھی رنگ لگا رہی ہے، میں تجھے بھی رنگ لگا دیتا ہوں۔ بس ابھی پان کی پیک پھینک کے چلا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، اگر ہندو کی رسم کو اختیار کر لیا ہے تو ہم نے اپنا ایمان جو تیرے اندر رکھا تھا چھین لیا۔ یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جس پہ چاہو لٹا دو۔ ایمان تو میرا نام ہے، اللہ کہتے ہیں، ایمان تو میری عظمت ہے، ایمان تو میری قدرت ہے، ایمان تو ہدایت ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ میری چیز کی تمہارے اوپر اتنی تمہارے پاس قدر رہ گئی کہ گدھوں پہ پی کے ڈالو اور کہہ دو کہ ہم نے تجھے رنگ لگا دیا، دنیا رنگ لگا رہی ہے، تو بھی رنگ والا ہو جا۔ صبغۃ اللہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بھی رنگ ہے، اللہ بھی رنگ لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے تمہیں جو ایمان کا رنگ لگایا یہ کیا ہے؟ یہ نماز پڑھنے آئے اس نے توفیق دی ہے، یہ توفیق کا رنگ ہے؟ کہو بے شک۔ کیوں آئے ہو؟ کس نے بھیجا ہے؟ اپنی طاقت سے آئے ہو؟ میری طاقت سے آئے ہو؟ ماں باپ کی طاقت سے آئے ہو؟ نہیں، اگر میں بول رہا ہوں تو وہ توفیق دے رہا ہے، آپ سن رہے ہیں تو وہ توفیق دے رہا ہے۔ فرمایا جب بندہ کہتا ہے میں اللہ کے گھر گیا، میں نے نماز پڑھی، اللہ تو میری دعا کو نہیں سنتا، اللہ کہتے ہو نالائق، میں نے توفیق دی تھی، گیا، کیوں اپنا کبریائی اور تکبر کر رہا ہے؟ تو گیا۔ اور جب بندہ عاجز ہو کر کہتے ہیں اللہ میں تیری مرضی سے آیا ہوں، تو نے توفیق دی، تو اللہ کہتے ہیں میرا بندہ تو خود آیا ہے چل کے میرے دروازے پہ، بالکل بات بدل جاتی ہے۔ صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، دنیا کا ہر رنگ اتر جائے گا، اللہ کہتے ہیں میں جس کو رنگ لگا دوں وہ رنگ کوئی اتار نہیں سکتا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے ایک رنگ والا محمد الرسول اللہ بھیجا، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے انگلی سے رنگ لگایا، میرے نبی نے زبان سے رنگ لگایا، کہو سبحان اللہ۔
کسی کو آنکھوں کا رنگ چڑھایا، کسی کو اپنے اخلاق کا رنگ چڑھایا، کسی کو بول کا رنگ چڑھایا۔ یہ سارے رنگ، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی کالا، کوئی سفید، یہ رنگ بنتے چلے گئے۔ میرا محمد رنگ لگاتا گیا، جس کو کملی والے نے رنگ لگایا۔ آج 1400 سال ہو گئے، آج تک نہیں اترا، بلکہ قیامت تک نہیں اترے گا، قیامت کے دن بھی نہیں اترے گا۔ کسی زمانے میں برتن کلی کرنے والے گلیوں میں آتے تھے، آواز لگاتے تھے، بہنوں ماؤں پانڈے کلی کرا لو۔ ہماری مائیں اور بہنیں برتن گھر سے نکال کر لے آتی تھیں، بابا جی کلی کر دو۔ گاؤں کے کونے پہ دکان لگا کے بیٹھ جاتا تھا، برتنوں کو کلی کر رہا ہے، پھر سال کے بعد آواز لگاتا تھا، برتن کلی کرا لو۔ کچھ بیویاں پچھلے سال والا جو کلی کرایا تھا اٹھا کے لے آ کر کہتی تھی، بابا گزشتہ سال بھی یہی برتن کلی کرایا تھا، تو کیسی کلی کر گیا، تو کیسا رنگ لگا گیا، سال میں اتر گیا۔ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے، اے میری بہنوں میری ماؤں، میں تو ایسا ہی رنگ لگاتا ہوں جو سال 6 مہینے میں اتر جائے۔ وہ مدینے والے کا رنگ ہے یا عرش والے کا رنگ ہے جو قیامت تک نہیں اترتا؟ کہو سبحان اللہ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دعا کرو اللہ اپنا رنگ لگا دے، دعا کرو ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا رنگ چڑھ جائے۔ آمین کہہ دو۔ ہمارے اوپر تو کفر کا رنگ آ گیا، ہمارے اوپر تو باطل اور غیروں کا رنگ چڑھا ہے، ہم نے آج تک اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگا ہی نہیں۔ اور رنگ والا تو دکان کھول کے بیٹھا ہے، 1400 سال سے قرآن بولا صبغۃ اللہ، آجو اللہ کے رنگ کی دکان کھلی ہے، آجو میرے نبی کے رنگ کی دکان کھلی ہے۔ کس نے دل رنگ کروانا ہے؟ اللہ، بولو زور سے، اللہ، زور سے۔ ایک ہے ان کا ایک عکس وقتی طور پر، آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا بیٹھے وقتی طور پر، جیسے شیشے کے آگے بیٹھے، یہ ایک انعکاسی ہے، عکس پڑتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، رنگ تھوڑا سا نہیں لگتا۔ آپ صرف کونے پہ رنگ لگا لو کپڑے کے، باقی دوسرا رنگ رہنے دو، اچھا لگے گا؟ نہیں لگتا۔ اچھا کئی زمانے، اب تو نہیں ہے شاید، اب تو وقت بدل گیا، آج سے 30-40 سال پہلے جب شادیاں ہوتی تھی نا تو لوگ دولہے کی پگڑی کو پیلا رنگ لگاتے تھے۔ پتہ نہیں جو پرانے بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے میں ہیں، اب تو نہیں ہے، خیر ختم ہو گیا۔ اس کو کہیں نہ کہیں وہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، وہ رات کو کیا وہ لگاتے ہیں، وہ جس سے رنگ گورا ہوتا ہے، ہلدی، کیا بولتے ہو؟ زور سے بولو۔ اب تو نہیں ہے نا، اب تو ماشاءاللہ آپ بھی جا کر کیا کہتے ہیں فیشیل کرا کے آ جاتے ہو نا۔ اب تو دلہا میاں جو ہے وہ بیوٹی پارلر جاتا ہے، اب تو دلہن بھی بیوٹی پارلر جاتی ہے۔ ادھر بارات والے بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہوا جی ابھی دلہن نہیں آئی بیوٹی پارلر سے، دلہا بھی وہیں جا کے دلہا بنتا ہے۔ اب تو وہ وقت بھی چلے گئے، سمجھ آئے؟ اللہ، مہندیاں لگتی ہیں، مہندیوں کا بھی رنگ چڑھتا ہے لیکن دوسرے دن اتر جاتا ہے۔ ہلدیوں کا بھی رنگ لگاتے تھے، اس زمانے میں وہ ہلدی کا رنگ کہیں نہ کہیں جا کر پگڑی کو یا کسی کپڑے کو لگ جاتا۔ اچھا یہ حدیث میں بھی ہے، ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو کہیں کپڑے پہ پیلا رنگ لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میری کل شادی تھی۔ اب وہ تو پیر بھی ایسے تھے جو پیروں کے پیر تھے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں نہیں کہا مینوں تو نہیں سدیا، آج آپ مجھے نہ بلائیں میں دوسرے دن ناراض ہو جاؤں گا، مینوں تے دعوت نہیں دیتی، شادی کر لیے چوری چوری۔ اور اگر آپ کا پیر ہو کوئی، آپ پیر کو دعوت نہ دے تو وہ اور بڑا ناراض ہوگا، چنگا تو مرید ہے مجھے شادی پہ نہیں بلایا۔ یہ مرید بھی ایسے تھے، پیر بھی ایسے تھے۔
زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کہاں کی ہے؟ اس کی یا رسول اللہ فلاں جگہ کی ہے۔ پوچھنے لگا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو آپ کو بتایا بھی نہیں تھا۔ فرمایا یہ رنگ کہیں سے لگا نظر آ رہا ہے، یہ تو دولہا میاں کو کہیں نہ کہیں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا، میری کل شادی تھی۔ اللہ، ایک ہے اصلاحی صحبت کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس صحبت کا پھر رنگ چڑھتا ہے۔ اس صحبت کا رنگ چڑھتا ہے اور یہ پوری سنت چلی آتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ جب ہجرت فرمائی مدینے پہنچے تو دونوں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں قباء کے قریب، تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ سب سے پہلے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو پیر سمجھ کر اس سے مصافحہ کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں مصافحہ کرتے تھے۔ یہ 3-4 دنوں میں صحبت کا رنگ ایسا چڑھا کہ من تو شدم تو من شدی، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جو آنے والا آ رہا ہے وہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ ملا رہا ہے، مغالطے میں ہے کہ اللہ کا نبی ہے۔ اب دوپہر تک تو حضرت ابو بکر صدیق نے صبر کیا، جب دیکھا کہ بھائی یہ تو لوگ دھوکے میں پڑ گئے تو پھر اپنی چادر کو اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، حضور کو چادر کے نیچے بٹھایا، خود دھوپ میں ہو گئے۔ اب ہر آنے والے کو پتہ چل رہا تھا جو سائے میں بیٹھا ہے یہ نبی ہے، جو دھوپ میں کھڑا ہے یہ غلام۔ رنگ چڑھتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کی امت میں ایسا بندہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ حضور نے فرمایا ہیں، ستارے کیا ہیں؟ میری امت میں ایسے لوگ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اماں چپ ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا چپ کیوں ہو گئی؟ عرض کیا اللہ کے رسول میں نے تو سوچا تھا میرے ابا کا نام لیں گے جس پہ آپ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، آپ نے حضرت عمر کا نام لے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ابا کی وہ 3 راتیں جو غار میں گزری ہیں نا میرے ساتھ، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابے کی وہ 3 راتیں ایک طرف، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ رنگ چڑھنا ہے کہ 3 راتیں صرف، کہ وہ جو سارا دن اور ساری رات دیدار ہوتا رہا نبوت کا، جو صحبت ملی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب دیکھا کہ آسمان سے بارش برس رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، پھر وہ سارا بارش کا پانی حضرت ابو بکر صدیق پہ گر رہا، میں تھوڑی دور کھڑا ہوں اور وہ قطرے کچھ کو نہ اڑ کر میرے اوپر بھی آ رہے ہیں۔ صبح جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب سنا، یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے۔ فرمایا یہ اس صحبت کا اثر ہے کہ وہ سارا جو کچھ میرے پاس دین آیا میں نے صدیق کے دل میں ڈال دیا۔ یہ صحبتوں کا رنگ چڑھتا ہے، اور پھر تیرے اوپر بھی کچھ رنگ آیا ہے جو قطروں کی صورت میں آ گیا، ورنہ سارا رنگ وہ لے گیا۔ صحبتیں دعا کرو اللہ والوں کی نصیب ہو جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے کہ 100 سال کی عبادت بے ریا، بغیر ریا دکھاوے کہ انسان 100 سال بندگی کرے، یہ ایک طرف۔ ایک لحظہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بندہ بیٹھ جائے تو 100 سال کی بے ریا عبادت اسے ایک لحظے اور ایک منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ شعر پڑھا تو میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گیا. میں نے کہا حضرت یہ شعر سمجھ نہیں آیا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت اور ایک لحظہ کسی اللہ والے کی صحبت میں، وہ ایک لحظہ کیا ہے، یہ تو 100 سال ہے. فرمایا اگر میں ہوتا تو میں شعر یوں کہتا کہ 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت ایک بندے کے پاس ہو، اور ایک بندہ اگر 1 منٹ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھ جائے تو وہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی اچھا. یہ فرض ہے. یہ تمام سلاسل میں پہلا سبق صحبت کا ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرو. یہ صحابی ایسے صحابی نہیں بنے، صحابی صحبت سے ہوتا ہے. انہوں نے نبی کی صحبت کو اختیار کیا. مکہ چھوڑا، کعبے کے طواف چھوڑے، صفا مروہ چھوڑی، حجر اسود کے بوسے چھوڑے، مکے کی زیارت چھوڑی، مکے کی نمازیں چھوڑی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے چل دوڑے. اللہ پاک صرف قرآن کو اتار دیتا کافی تھا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، نبی بھی بھیجتا ہوں تاکہ نبی کی صحبت کو لوگ اختیار کریں اور صحابی بنیں. میرے دوستو، زندگی بڑی کم ہے آج کل، ویسے ہی کم ہے. ہر چیز میں جیسے برکتیں اٹھ گئیں، زندگی میں بھی برکت نہیں رہی. 22 سال 25 سال کا نوجوان ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ کو لکھوا کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس لمبی عمر ہوگی. بنگالی مرے گا پاکستانی نہیں مرے گا، یا پاکستانی مرے گا بنگالی نہیں مرے گا، انڈین مرے گا آپ نہیں مرو گے، یا آپ مرو گے وہ نہیں مرے گا، سب نے مرنا. یہ ایک اسٹیشن ہے جس پہ آپ آ کے رکے ہوئے، پھر آپ نے آگے جانا ہے. اس اسٹیشن پہ آپ نے سامان بنانا ہے آگے جانے کا. ایک بزرگ کی بات بڑی عجیب پڑھی میں نے، کہتے ہیں کہ ہر ملک کی کرنسی اپنی ہوتی ہے، ہر ملک کی کرنسی اپنی ہے. یہ ملک جو ہے نا جس پہ رہ رہے ہو، اس کی اپنی کرنسی ہے، لیکن جب قبر میں جانا ہے وہ ایک الگ ملک ہے، اس کی کرنسی اپنی ہے. جب پھر آخرت میں جانا ہے وہ ایک الگ ملک ہے، اس کے لیے الگ کرنسی ہے. وہاں یہ ڈالر روپے نہیں چلنے، وہاں یہ پاؤنڈ اور ٹکے نہیں چلنے جن کا ہم یہاں بیٹھ کر حساب کرتے ہیں. کریے، اللہ دے آپ کو، اس میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم جس جہان میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے، یہ عارضی ہے، یہ ادھار ہے، یہ مانگا ہوا ہے، یہ اللہ نے ہمیں ادھار دیا. اگلا جہان ہمیشہ ہمیشہ کا. دنیا میں اگر کسی اللہ والے کی صحبت مل گئی تو پھر قبر اور آخرت بھی اللہ پاک انسان کی بنا دیتے ہیں. وہاں بھی اللہ پاک پھر ایسے لوگوں کی صحبتوں میں رکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بھائی بیٹھے ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جمعے کے بعد دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے.